چلیے آج سیدھا تاریخ کے ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور مقدس شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ ان کی ذہانت اور آسمانوں تک کا جو روحانی سفر ہے نا، وہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ صرف کوئی عام تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ صدیوں پرانی ایک ایسی کہانی ہے جس نے انسانی علم اور تہذیب کی پوری بنیاد ہی رکھ دی تھی۔ تو شروعات ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آخر وہ کون تھے جنہوں نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلی بار قلم اٹھایا اور لکھنے کے فن سے دنیا کو روشناس کروایا؟ یعنی ایک ایسی ایجاد جس نے آنے والی پوری معاشرتی تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک ایسا علمی انقلاب تھا جس کا اثر سچ پوچھے تو ہم آج تک محسوس کرتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے حضرت ادریس کی طرف۔ آباء و اجداد اور پیغمبر کے حوالے سے بات کریں تو انہیں اسلام میں دوسرا یا تیسرا پیغمبر تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر جن 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک انتہائی اہم نام حضرت ادریس کا ہی ہے، اور ہاں، یہ حضرت نوح کے آباء و اجداد میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی پر اسرار ضرور لگتی ہے، لیکن ان کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اب جو بات یہاں واقعی توجہ طلب ہے وہ یہ کہ ان کی شناخت کو مختلف مذاہب کی کتابوں میں کتنے بہترین انداز میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کی روایت میں انہیں اینوخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کس طرح الگ الگ عقائد کے ماننے والے اس ایک مکرم عالم اور پیغمبر کی دل سے عزت کرتے ہیں، بالکل ایک ایسی شخصیت جو سب کے یہاں محترم ہے۔ قرآن پاک واضح طور پر ان کی بلند صفات کو اجاگر کرتا ہے۔ خاص طور پر جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں ان کے لاجواب صبر اور استقامت کا ذکر حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل جیسی مقدس شخصیات کے ساتھ ملتا ہے۔ اور دیکھیے، صبر ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے جو کسی بھی معاشرے کی قیادت کے لیے بالکل لازمی ہوتی ہے نا، اور حضرت ادریس کی زندگی اس صفت کا ایک کامل بے داغ نمونہ تھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ان کے پہلے عالم اور ایجادکار ہونے کی حیثیت پر، جہاں ذہانت اور تحمل کا ایک خوبصورت سنگم ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں آخر کس طرح ان کی دنیاوی موجودگی اور ان کے بے مثال علمی کارناموں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اصل میں وہ صرف ایک روحانی پیشوا ہی نہیں تھے، بلکہ دنیا کے پہلے عالم اور ایجادکار بھی تھے، جنہوں نے نہایت تحمل کے ساتھ علم دریافت کرنے کا ایک نیا سفر شروع کیا۔ ان کی شخصیت پر غور کریں تو ایک حیرت انگیز موازنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف لمبا قد، نہایت طاقتور جسم اور چوڑا سینہ، جبکہ دوسری طرف ان کا مزاج بے حد پرسکون، آواز بالکل دھیمی اور فطرت میں گہرا علمی تجسس۔ سوچنے کی بات ہے، جسمانی طاقت اور ذہنی ٹھہراؤ کا کیسا زبردست اور متوازن ملاپ تھا ان میں۔ کسی بھی رہنما کے لیے اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوستوں، یہاں سب سے اہم نقطہ ان کی علمی ایجادات، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی پہلیات کا حیرت انگیز سلسلہ ہے۔ انہوں نے آسمان، بادلوں، چاند اور ستاروں کی ساخت پر غور کیا۔ معرف القرآن کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تاریخ کے بالکل پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کا استعمال ایجاد کیا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور علم نجوم میں بھی بے مثال عبور حاصل کیا۔ وہ سچے معنوں میں متعدد چیزوں کے بانی تھے۔ اب آتے ہیں انصاف کی پکار اور برائی کے خلاف ان کے کھڑے ہونے کی طرف۔ دیکھیے، زندگی ہمیشہ اتنی پرسکون نہیں رہتی۔ جیسے جیسے معاشرے میں تبدیلی آئی اور حالات بگڑنے لگے، حضرت ادریس نے آگے بڑھ کر اپنی قوم کو اخلاقی گراوٹ اور برائی سے بچانے کے لیے قیادت کی ایک بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ انہوں نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کے خلاف پوری طاقت سے انصاف کی آواز بلند کی۔ اگر ہم وقت کے اس تسلسل پر غور کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت شیث کی وفات کے بعد کس طرح لوگوں نے سیدھا راستہ کھو دیا تھا۔ قابل کے پیروکاروں میں برائیاں اور فتنہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس حالت کو دیکھ کر اللہ کے حکم سے حضرت ادریس نے بدعنوانی کے خلاف باقاعدہ ایک فوج تیار کی اور اسلامی تاریخ کے پہلے جہاد یعنی مقدس جنگ کی قیادت کی۔ اس جنگ میں انہوں نے ظالموں کو کراری شکست دی اور حق کی فتح یقینی بنائی۔ زمین پر معاشرتی برائی کے خلاف اس شاندار فتح کے بعد اب ان کا سفر چوتھے آسمان کی طرف مڑتا ہے، جو کہ ان کا ایک بلند مقام ہے۔
زمین کے بعد اب کہانی ان کی زندگی کے ایک انتہائی حیرت انگیز، پراسرار اور روحانی واقعے کی طرف بلند ہوتی ہے۔ یہ حقیقتاً ایک ایسی کہانی ہے جو آسمانوں کی وسعتوں تک پھیل جاتی ہے۔ یہاں اللہ کے طرف سے ایک بے مثال وعدے کا ذکر ملتا ہے جس نے حضرت ادریس کو خوشی سے سرشار کر دیا۔ مفسرین کے مطابق اللہ نے انہیں یہ بشارت دی کہ جب تک وہ زندہ ہیں زمین پر موجود ہر انسان کے نیک اعمال کے برابر اجر انہیں بھی دیا جائے گا، یعنی ہر نیکی کا ثواب بالکل دگنا۔ ذرا سوچئے یہ ان کی نیکی اور اخلاص کا کیسا زبردست اور انوکھا انعام تھا۔ دراصل زمین پر اور زیادہ بھلائی پھیلانے کی خاطر مزید زندہ رہنے کی خواہش تھی ان کے دل میں، اس لیے انہوں نے اپنے ایک فرشتہ دوست سے سفارش چاہی کہ شاید موت کا وقت تھوڑا مؤخر کیا جا سکے۔ وہ اس فرشتے کے پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان سے ہوتے ہوئے چوتھے آسمان تک پہنچے ہی تھے کہ اللہ کے حکم سے ملک الموت نے ان کی روح وہیں قبض کر لی۔ ان کا یہ آخری سفر واقعی بے مثال تھا۔ اور یہ سارا واقعہ بعد کی اسلامی روایات، خاص طور پر صحیح بخاری اور الترمذی کی احادیث سے مکمل طور پر جڑتا ہے۔ جب نبی کریم شب معراج کے مقدس سفر پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ اور تیسرے پر حضرت یوسف سے ملنے کے بعد چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی۔ یہ دراصل اس قرآنک آیت کی عملی تصدیق ہے کہ اللہ نے انہیں واقعی ایک انتہائی بلند مقام پر فیض کیا تھا۔ اب آتے ہیں ان کی حکمت، زندہ تعلیمات اور لافانی فکر کی طرف۔ اگرچہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے کئی نسلوں بعد ہدایت کے فقدان کی وجہ سے برائی اور شرک پھر سے نمودار ہو گیا تھا، لیکن حضرت ادریس کی اعلیٰ حکمت اور بصیرت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ ان کی تعلیمات واقعی وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ ان کے صدیوں پرانے اقوال آج بھی ہمارے سامنے بالکل زندہ اور تر و تازہ ہیں۔ ابتدا اس نہایت طاقتور قول سے کرتے ہیں جو خود احتسابی پر زور دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے حضور سفارش کرنے والا بنائے۔ یہ ہمیں کتنا سچا درس دیتا ہے کہ اصل سکون اپنے اعمال کو بہتر بنانے اور انہیں آخرت میں اپنے ہی حق میں استعمال کرنے میں ہے۔ انہوں نے اس حقیقت پر بھی بہت زور دیا کہ حقیقی شکر گزاری صرف زبان سے الفاظ ادا کر دینا نہیں ہے، اس کا سیدھا اور گہرا تعلق سخاوت سے ہے، یعنی اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے۔ سچ پوچھے تو اصلی عبادت انسانیت کی خدمت اور ضرورت مندوں کے کام آنا ہی تو ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی فانی حیثیت اور حسد کے کھوکھلے جال سے بھی بالکل واضح الفاظ میں خبردار کیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ دنیاوی چیزیں چند روزہ اور عارضی ہیں، ان پر حسد کرنا دراصل اپنا ہی روحانی اور ذہنی نقصان کرنا ہے۔ آخر یہ چیزیں تو بس تھوڑی ہی مدت کے لیے ہیں نا۔ اور یہ سادہ مگر باکمال جملہ دیکھیے، یہ بے اعتدالی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے نقصانات کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، چاہے وہ دولت ہو، طاقت ہو، جب حد سے بڑھ جائے تو فائدہ پہنچانے کے بجائے تباہی کا ہی سبب بنتی ہے۔ اعتدال یعنی بیلنس، یہی تو کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اور جیسا کہ تاریخ کے پہلے حقیقی عالم اور مفکر کو زیب دیتا ہے، انہوں نے اس خوبصورت پیغام پر اپنی بات مکمل کی کہ زندگی کی اصل دریافت، اصلی لطف اور سچی خوشی صرف اور صرف حکمت، دانائی اور علم حاصل کرنے میں پوشیدہ ہے، نہ کہ کسی مادی چیزوں کی اندھی دوڑ میں۔ تو اپنے اس تجزیے کو یہاں مکمل کرتے ہوئے اس آخری اور انتہائی اہم سوال پر غور کرنا لازمی ہو جاتا ہے: آج کا دور، آج کا معاشرہ کس طرح حضرت ادریس کی اس شاندار وراثت سے سبق حاصل کر کے علمی تجسس، مضبوط قیادت اور انصاف پسندی کی بنیاد دوبارہ قائم کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی صدیوں پرانی مثال ہے جسے اگر سمجھا اور اپنایا جائے تو آج کے اس جدید دور کو مزید متوازن اور بامقصد بنایا جا سکتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا؟